السلام علیکم جی، میں شام خان خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے اندر۔ آج کی ویڈیو میں جی دو اہم ٹاپک جن کے متعلق کنسسٹنٹ کیوری آ رہی تھی، بہت بھائی سوال کر رہے تھے۔ دو قسم کے سوال جو کہ کنٹینیوسلی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں گرین کون سا یوز کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ سردیوں کے اندر برڈ ڈھیلے ہو رہے ہیں، برڈ بیماری کی طرف جا رہے ہیں، برڈ سست ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، سردیوں میں اگر آپ کا برڈ گرین کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا تو وہ بیماری کی طرف جائے گا ہی جائے گا۔ ریزن بینگ کہ اس کے اندر جب وہ خوراک ڈائجسٹ نہیں نہ کر رہا تو وہ اس کے اندر کچھ لگ نہیں رہا، وہ کمزوری کی طرف جائے گا۔ کمزور ہوگا تو امیونٹی بھی ڈاؤن ہوگی، اور کئی قسم کے امراض آپ کے لافٹ کے اندر جنم لے سکتے ہیں۔ تو میں کیا روٹین فالو کرتا ہوں کہ برڈ میرے ٹھنڈ نہ منائیں، ڈھیلے نہ ہوں، وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں اپنے برڈس کے جو فیڈ دیتا ہوں اس کے اوپر کیا اپلائی کر کے دیتا ہوں، کیا سپلیمنٹری ایڈ دیتا ہوں، اور میں اس وقت فی الحال کے دنوں میں، سردی کے دنوں میں اپنے برڈس کو گرینز کون سے یوز کروا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلا میجر کنسرن کہ گرینز کون سے یوز کروا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں پہلے جو ہے نا مارکیٹ سے خود اپنے بنواتا تھا گرینز، خود جا کے خود تسلی کر کے بناتا تھا، لیکن مسئلہ وہاں یہ آتا تھا کہ میں منڈی سے جا کے لیتا تھا۔ اب منڈی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ہر منتھ جو ہے نا ان کا گرین کی کوالٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی گرین آ نہیں رہا ہوتا، اور اگر کوئی گرین مہنگا ہو گیا تو وہ اس کی کوالٹی لو کر دیتے ہیں، اور وہی لو کوالٹی پھر مجھے لینی پڑے گی۔ تو اس طرح کے مسائل مجھے بہت فیس کرنے پڑ رہے تھے۔ تو ایک بھائی تھے جو کہ بہت اچھا کام کر رہے تھے، انہوں نے ایک تو گرینز کی کوالٹی کے اوپر بھی کام کیا، اور پھر گرینز کے جو ہے نا آپ کی سائز، گرین سائز، اس کے اوپر بہت اچھا کام کیا۔ اب دیکھیں، آپ کا برڈ جب ٹھنڈ کے اندر ہوتا ہے نا تو اسے ڈائجسٹیو ایڈ چاہیے ہوتی ہے۔ اب ڈائجسٹیو ایڈ آپ سپلیمنٹری طور پہ دے سکتے ہیں۔ پولٹری فارمز والے کیا کرتے ہیں، وہ ڈائجسٹیو ایڈ دیتے ہیں آپ کے جو فیڈ ہے اس کے اندر انزائمز ڈال کے، جیسے کہ پپین انزائم ہوتا ہے وہ یوز کر لیتے ہیں، اور بھی کئی انزائمز ہوتے ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں ڈائجسٹیو ایڈ دینے کے لیے۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے پیجنز ہیں، ہم ان کو نہ ہی وہ فیڈ فارم کے اندر دے سکتے ہیں، پیلٹ کے فارم کے اندر، نہ ہی ہم انہیں گرینز کے اوپر وہ اپلائی کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے ڈی نیچر ہو جاتے ہیں۔ تو گرینز کا سائز کا چھوٹا ہونا ہمارے برڈس کو کیا ہیلپ کرتا ہے کہ ایسڈ جو ان کے اندر خود ہی بنتا ہے وہ جو ہے ایکٹ اچھا کر پاتا ہے چھوٹے گرین کے اوپر۔ آپ مثال لے لیں کہ آپ کا جو ہے ایک چینی جو ہے اس کا ایک بڑا کیوب لے لیں، اور اس کے کئی چھوٹے پیسز جو کہ آپ کی پاؤڈر والی چینی ہوتی ہے وہ آپ ایگزامپل لے لیں۔ اب یہ پاؤڈر والی چینی ہے وہ بالکل چٹکیوں میں ڈیزولو ہو جائے گی، جبکہ وہ کیوب ہے جو ہے وہ بہت ٹائم لے گا۔ ریزن کیا ہے کہ سرفیس ایریا کا فرق ہے، آپ کا جو بڑا کیوب ہے اس کا سرفیس ایریا کم ہے، اور جو چھوٹے پیسز ہیں ان کا سرفیس ایریا زیادہ ہے۔ تو یہی گرینز کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ آپ کا گرین کا سائز اگر چھوٹا ہوگا نا تو اس کے اوپر انزائم جلدی ایکٹ کرے گا، ڈائجیشن اچھی ہوگی، برڈ پھول کے ٹھنڈ کی وجہ سے اگر برڈ پھول بھی جاتا ہے تو ڈائجیشن اس کی چلتی رہے گی، اتنے رکے گی نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا برڈ جب سردی کا موسم ہوتا ہے اسے ٹھنڈ لگتی ہے، وہ پھول کے بیٹھتا ہے تھوڑا سا، اور جب پھول کے بیٹھتا ہے تو وہ ایکٹیویٹی اپنی لو کر دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے ڈائجیشن کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے سیڈ مکس کے اوپر یہ اومیگا آئل ہے یہ اپلائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہاں سے ملے گا، نمبر وغیرہ آپ کے ساتھ پاس چل رہا ہوگا۔ اور گرینز کا بھی میں آپ کو بتا دوں گا، گرینز جو ہے بابر سپر سیڈ کے نام سے ایک برانڈ آپ کہہ لیں، میں انہیں برانڈ کہوں گا کیونکہ پاکستان میں ابھی تک برانڈ کوئی نہیں ہے۔ ایک نام تو چل رہا ہے لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ، برانڈ آپ کا بھائی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کنسسٹنسی ہو، اس کی کوالٹی سیم ہو، اس کی کوالٹی چینج نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جو ہے وہ 2 دفعہ خود یوز کیا گرینز، 2 مہینے ہو گئے میں لگاتار میں یوز کر رہا ہوں۔ 3rd منتھ تیسری دفعہ جا کے میں نے خود چیک کیا، یہ ویڈیو بنانے سے پہلے کل ہی میں جا کے چیک کر کے آیا ہوں، تسلی کر کے آیا ہوں، تاکہ میں اپنے بھائیوں کو اگر ریکمینڈ کر رہا ہوں تو کوئی چیز کوالٹی والی ریکمینڈ کروں۔ تو میں کل جا کے وہاں پہ چیک کر کے آیا، ان کی کنسسٹنسی وہی تھی جو کہ جب میں نے پہلی دفعہ لیے تھے گرینز وہ، ٹھیک ہے۔ کوالٹی میں ان کے الحمدللہ ابھی تک چینج نہیں آیا، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ پاکستان میں پہلے جو ایک برانڈ ہے لیکن اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ ڈسٹربڈ ہی ہیں کہ ان کی ہر دوسرے مہینے بعد کوالٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے گرینز کے
کبھی کوئی چیز کم زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی کوالٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک چیز تو برانڈ کی نشانی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے, چاہے کپڑوں میں لے لیں چاہے کھانوں میں لے لیں, برانڈ کی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے, اس میں چینج نہیں آتی, ویریشن نہیں آتی. تو ایک چیز ان کی یہ بہت اچھی ہے کہ ان کی ابھی تک گرینز کے اندر کوئی ویریشن میں نے نوٹ نہیں کی. تو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ گرین کی کوالٹی سیم ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے, ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بابر سپر سیڈ. میں ویڈیو وغیرہ آپ کو جو ہے نا گلمس لگا دوں گا تاکہ آپ کو گرینز کی کوالٹی کا اندازہ بھی ہو جائے. باقی آپ ان سے رابطہ کریں گے, آپ کو انشاءاللہ صرف بات چیت ہی کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ شام بھائی نے کسی جو ہے نا کوالٹی والے بندے کا کانٹیکٹ دیا. کوالٹی ان اے سینس کہ اخلاق کی نیچر کے اندر, کہ جو ہے نا بندہ جو ہے محنت کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے تو کیوں نہ انہیں پروموٹ کیا جائے. اور ہاں یہ میں بتا دوں کہ یہ بالکل پیڈ پروموشن نہیں ہے, تو یہ ان کی محنت کر رہے ہیں تو ان کا صلہ یہی ہے کہ ہم بتائیں دوسرے دوستوں کو بھی کہ ایک بندہ محنت کر رہا ہے, اس کے پاس آپ کو اچھی چیز ملے گی. تو یہی ایک چیز ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ اومیگا آئل ہے, یہ بھی آپ کو ان کے پاس سے بھی مل جائے گا. کانٹیکٹ نمبر میں نے آپ کو چلا دیا ہوا ہے. اب اس کی اومیگا آئل جو کہ میں اپنے برڈس کے اوپر اپلائی کر کے دے رہا ہوں نا, یہ اس کے اندر جو ہے ملٹی پلز جو ہیں ایسینشیل آئلز ایڈ ہیں, ساتھ اس میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 کی بھرپور اماؤنٹ ایڈ ہے, جو کہ آپ کے برڈس کے بیڈ کولیسٹرول کو لو کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر آئلز ایسینشیل آئلز ایڈ ہیں وہ ڈائجسٹیو ایڈ کے ساتھ ساتھ پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ برڈ کے اندر ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. برڈ کے اندر جو مولیکیولز ہیں ان کا کیٹابولیزم اچھا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انرجی ریلیز ہوتی ہے. انرجی ریلیز ہونے کی وجہ سے آپ کے برڈس کے اندر جو ہے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور انہیں ٹھنڈ نہیں لگتی. اس کے علاوہ یہ انابولک پروڈکٹ بھی اپلائی ہوتا ہے, انابولیزم بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے برڈس کے اندر پاور آتی ہے. برڈ جو ہے اس کے اندر مسلز ڈیولپ ہوتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے نا آپ کے برڈس کے اندر ڈائجسٹیو ایڈ کے ساتھ ساتھ ہیٹ پرووائڈ کرنا, ایک دونوں کا کمپلیکس آپ کو مل جاتا ہے, جس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں. صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے, آپ یوز کریں گے, کیونکہ میں دیکھیں ایک چیز ایکسپلین کرنا اور ایک چیز ایکسپیرینس کرنا, دونوں میں فرق ہوتا ہے. میں آپ کو ایکسپلین بھی کر رہا ہوں جو کہ ایکسپیرینس کے بعد پرووائڈ کر رہا ہوں, تو یہ آپ ایکسپیرینس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا. تو بتا دیا ہوا ہے. اب اس کی کیا ڈوز میں یوز کر رہا ہوں, میں اس کے اوپر جو ریکمینڈیڈ ہے وہ 2 ml پر کے جی آف فیڈ ہے, جو کہ آپ دیں گے آلٹرنیٹیو ڈیز میں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن. لیکن میں کیا کر رہا ہوں, میں 1 ml 1 لیٹر 1 کے جی آف فیڈ کے اندر ڈالتا ہوں, اور میرے وہ سارے گرینز کے اوپر اپلائی ہو جاتا ہے. جتنا سارا گرینز ہے نا اس کے اوپر اپلائی کر دیتا ہوں, اور وہ میرا جو ہے کنسسٹنٹ چلتا ہے, ڈیلی چلتا ہے. تو آپ یہ اومیگا آئل یوز کروائیں, ساتھ یہ گرینز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں بابر سپر سیڈز کے, وہ یوز کروائیں. انشاءاللہ آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا اور سردیاں آپ کی انشاءاللہ بہتر گزریں گی. تو مجھے دیں اجازت, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.